لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون۔ اور انہوں نے کہا گنتی کے چند دنوں کے سوا ان کو ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ آپ کہیے آیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا جس کی اللہ ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا، یا تم اللہ کے متعلق وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ آیت نمبر 80 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہودی علماء نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو چھپایا کرتے تھے، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہودی عوام سے جو مال دولت چندے نذرانے ہمیں ملتے ہیں، اگر نبی پاک علیہ السلام کے فضائل بتا دیے تو یہ تو سب ان کے گرویدہ ہو جائیں گے، اور جو کچھ ہمیں ملنا تھا وہ بند ہو جائے گا۔ تو دنیاوی مال کی خاطر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو، فضائل کو جو تورات میں بیان کیا اللہ نے، ان کو چھپایا، اور ان کے چھپانے پر اللہ نے جو وعیدیں سنائی ان کو، اللہ نے ان کو عذاب کی وعیدیں سنائی ہیں۔ تو آگے سے انہوں نے کیا کہا، چلو اگر آئی بھی عذاب ہم پہ تو 40 دنوں کے لیے ہم جہنم جائیں گے، اس کے بعد واپس ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، جنت کی طرف آ جائیں گے۔ اچھا وہ کہتے کیوں تھے؟ وہ کہتے ہم اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، اللہ نے ہمیں منو سلوہ اتار کے دیا، دھوپ جب ہم پر بادل آتا تھا سائے کے لیے تو دھوپ کوئی نہیں، اسی طرح پتھروں سے اللہ نے ہمارے لیے پانی جاری کر دیا، تو ہم تو اللہ کے بڑے لاڈلے ہیں، ہمیں عذاب کوئی نہیں ہونا، چلو ان کیس اگر ہم پر عذاب آیا بھی تو ہم صرف 40 دنوں کے لیے جائیں گے۔ پھر اللہ فرماتا قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا آیا تم نے اللہ سے کوئی عہد لے لیا ہے، کوئی عہد لیا ہے؟ یہاں عہد سے کیا مراد؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہاں عہد سے مراد کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو بندہ بھی صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے، اللہ کو وحدہ لا شریک جانتا ہو اور جناب محمد الرسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی سمجھتا ہو، مانتا ہو، اس کے لیے عہد کیا ہے؟ اس کے لیے عہد خوشخبری، بشارت، اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ اللہ اسے جنت ضرور بھیجے گا، یہ عہد ہے۔ تو اب اس آیت کا مطلب کیا ہوا؟ اے یہودیو، کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تم بولتے ہو نا کہ ہمیں عہد، ہمیں جنت جانا ہے، صرف 40 دن کے لیے جہنم جائیں گے، اس کے بعد ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت۔ کیا تم نے کوئی عہد لیا اللہ سے؟ یعنی کیا تم اس وعدے پہ پورا اترے ہو؟ تم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا ہے؟ اگر نہیں پڑھا تو تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے، کیونکہ جس نے یہ عہد لے لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، جس شخص نے کلمہ پڑھا اس کا آخری ٹھکانہ کہاں ہے؟ جنت ہے۔ اگرچہ گناہ کی وجہ سے ایسا ممکن ہے کہ بندہ مومن جہنم جائے، لیکن آخری ٹھکانہ اس کا کہاں ہوگا؟ اسے وہاں سے نکالا جائے گا۔ اگر اسے بھی وہاں چھوڑ دیا جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، پھر یہودی اور مسلمان کا فرق کیا رہے گا؟ یہودی نے تو ہمیشہ رہنا ہے جہنم میں، لیکن مسلمان نے ہمیشہ نہیں رہنا۔ مسلمان نے کہاں جانا ہے؟ جنت کی طرف۔ تو اللہ کی طرف سے عہد اسی کا ہے جس نے کلمہ رسول اللہ کا پڑھا ہے، جنت میں اسی نے جانا ہے۔ آج کچھ نام نہاد یہ ملنگ ہوتے ہیں، درباروں کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا جنت ہی جاؤ گے، چرچ کے سوٹے لگا کے لوگوں کو جنت کی ٹکٹیں دے رہے ہوتے ہیں۔ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنت کی ٹکٹ اللہ دیتا ہے، جنت کی بشارت رسول اللہ سناتے ہیں، باقی وہ باہر بیٹھے ہونا نماز میں اینکر گیا نا، ٹی وی اینکر، وہ اس کے پاس کہ جی فجر میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، کہتا ہے آپ پوچھنا ہے تو اندر مولوی کو لے جا کے پوچھو جڑی نمازاں پڑھانا ہے، سانو کی ساڈی نماز کچھ اور ہے۔ الیاذ باللہ۔ یہ ہم کیوں کلیئر بار بار کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مسئلے اٹھائے جاتے ہیں، یہ واٹس ایپ گروپوں میں یہاں ڈسکس ہوتا رہتا ہے کہ جی یہ تو قبر پرست ہے، یہ فلانے ہیں، یہ ٹمکانے ہیں، یہ تو قبروں کو ماننے والے۔ بھائی ہم داتا علی حجویری کو ماننے والے ہیں، ہم غوث اعظم کو ماننے والے ہیں،
ہم اپنے صوفیہ بزرگوں کو ماننے والے ہیں جو کہتے تھے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ ہم تو ان کو ماننے والے ہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے، اللہ کا خوف کھاتے تھے۔ ہم ایسے لوگوں کو نہیں مانتے۔ جنت میں وہی جائے گا جو رسول اللہ کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرتا ہو، نام حضور کا لیتا ہو، کام سارے شیطانوں والے کرتا ہو۔ تو یہ ایسے ملنگ ہم نہیں مانتے۔ اور ایک اور فتنہ بھی اٹھا ہے، یہی ملنگ جو ہے وہ اہل بیت کی محبت کی آڑ لے کے صحابہ کرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، صحابہ کرام کی ذات پر انگلی اٹھاتے ہیں۔ صحابہ کرام جیسی ہستیاں، اللہ اللہ، اہل سنت و جماعت ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہم دونوں کو ماننے والے ہیں، ہم صحابہ کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی بھی عزت کرتے ہیں۔ وہ ایک میراثی تھا، بھوکا تھا، تو کھانے کو تھا نہیں اس کے پاس کچھ، کہتا کروں تو کیا کروں، کھانے کو مل جائے، کوئی عزت ہو۔ اس نے سوچا تو ایسا کرتا ہوں کہ میاں صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے وقت کے ولی کامل تھے، وہ بڑی سادات کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، کیوں نہ ذرا سید بن کے ان کے پاس جاؤں، کوئی روٹی، کوئی کپڑا، کوئی تحفہ یہ مل جائے۔ اچھا جب گھر سے نکلا نا، اب سوچ یہ بھی رہا کہ اللہ کا ولی ہے، یہ تو دلوں کا حال بھی جان لیتے ہیں، کو پکڑا گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اچھا ایک نالے کے پاس پہنچا نا، وہاں سے اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ میں ہوں ہی سید۔ اچھا چل پڑا، جو ہی ان کے آستانے پہ پہنچا نا تو میاں صاحب شرپوری رحمۃ اللہ علیہ وہ اٹھے، انہوں نے کہا آؤ جی، آؤ شاہ جی آؤ، ماشاءاللہ شاہ صاحب تشریف لائے، روٹی شوٹی کو ککڑ شکڑ کا انتظام کرو۔ اچھا کھانا کھلایا، تحفے دیے، کپڑے دیے۔ جب جانے کا وقت آیا تو کہا آؤ شاہ صاحب میں آپ کو چھوڑ آتا ہوں۔ باہر نکلے، اس مقام تک آئے جہاں اس نے اس نالے کے پاس پہنچ کر پکا ارادہ کیا تھا کہ میں سید ہوں۔ شاہ صاحب وہاں تک آئے اور آگے فرمایا شاہ صاحب یہیں سے آپ نے نیت کی تھی، جہاں سے آپ نے نیت کی تھی شاہ ہونے کی، وہاں تک ہم آپ کی عزت کر رہے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ سکھایا ہمیں۔ ہم تو صرف پتہ بھی تھا کہ یہ سید نہیں ہے، صرف نام سید کا لگا دیا، سر آنکھوں میں بٹھانے والے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے سید نام کی عزت کی ہے۔ تو ہم جناب حیدر کرار سے جو بغض رکھے وہ جہنم کی طرف جائے گا، جناب سیدنا صدیق اکبر سے جو بغض رکھے، عداوت رکھے، وہ بھی۔ تو جنت میں کون جائے گا؟ جنت میں وہ جائے گا جو رسول اللہ کا عاشق ہو، اور رسول اللہ کی نسبت سے وہ اصحاب رسول کا بھی تابع دار ہو، اصحاب رسول سے بھی محبت کرنے والا ہو، اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے والا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ عشاق ہی جنت انشاءاللہ انہی کے لیے ہے۔ اللہ جنت کس کو دے گا؟ حضور کے عاشقوں کو دے گا، حضور کے عاشقوں کو دے گا۔ وہ امام ابو القاسم قشیری نے اسی آیت کی تفسیر کے نیچے لکھا ہے، نہیں ایک اور تفسیر میں امام ابو القاسم قشیری کی یہ بات لکھی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں یہ خراسان کا بادشاہ تھا عمر بن لیث، وہ ایک دن پہاڑی کی چوٹی پہ پہنچا نا، کسی نے اس کو خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا تیرا؟ کہ اللہ نے میری مغفرت کر دی ہے۔ خراسان کا بادشاہ عمر بن لیث، اس کو کسی نے خواب میں دیکھا اور اس سے پوچھا کہ کیا معاملہ بنا تیرا؟ اس نے آگے کیا جواب دیا؟ اللہ نے مغفرت کر دی ہے۔ کیوں مغفرت کی؟ کس بات پر؟ آگے سے وہ جواب دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میرا لشکر تھا، بہت بڑا لشکر تھا، میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا نا، اور وہاں سے میں نے اپنے لشکر کو دیکھا تو میں بڑا خوش ہوا۔ میں نے تمنا یہ کی کہ کاش میں حضور کے زمانے میں ہوتا نا، میرا یہ پورا لشکر حضور کی مدد اور اعانت اور خدمت کے لیے میں لگا دیتا۔ اللہ نے میری اس سوچ پر، صرف اس ارادے پر، کچھ 3-4 منٹ کا ہی ارادہ ہوگا، اللہ نے میرے اس ارادے پر مجھے بخش بھی دیا اور جنت بھی عطا کر دی ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ جنت میں کون جائے گا؟ رسول اللہ کے عاشقی جنت میں جائیں گے۔ 40 دن والا معاملہ نہیں ہے، ہمیں انشاءاللہ اللہ نے جنت دینی ہے اور ہمیشہ کے لیے جنت دینی ہے۔ تو جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو اللہ جنت بھیجے گا. جس نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعانت اور مدد اور خدمت کا ارادہ کیا اس کو جنت ملی ہے. تو جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہوئے رسول اللہ کے نام پر جان قربان کرتا ہو, اللہ اس سے کتنا راضی ہوگا. تو ہم خوش نصیب ہیں الحمدللہ, اللہ نے ہمیں ہمارے دلوں میں رسول اللہ کی محبت رکھی ہے, اور جس دل میں حضور کی عداوت ہوگی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پائے گا. جس دل میں حضور کی عداوت ہوگی, جیسے یہ یہودی کہتے تھے نا ہم صرف 40 دن کے لیے جائیں گے, اور دلوں میں حضور کی عداوت, بغض, نفرت, تو پاسبل ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ جہنم میں رکھنا ہے. آیت نمبر 81, بلا من کسب سیئۃ واحاطت به خطیئته فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. کہ کیوں نہیں جنہوں نے برا کام کیا اور ان کی برائی نے ان کو پوری طرح گھیر لیا, وہ جہنمی ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ جنتی ہیں, وہی اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہاں گناہ سے مراد کفر ہے. یہاں جو گناہ کا ذکر ہوا ہے, بلا من کسب سیئہ, بلا من کسب سیئۃ واحاطت, یہ سیئہ سے مراد کفر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ نجات کا تعلق کسی قوم یا نسل سے نہیں ہے, کہ کوئی عربی ہے تو وہ نجات یافتہ ہے اور کوئی عجمی ہے تو وہ نہیں, ایسا نہیں ہے. نجات کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ نجات کا دار و مدار ایمان پر ہے. جس کے دل میں ایمان ہوگا, جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہو, روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو, وہ محفوظ ہے عذاب سے. اور جس نے بھی گناہ یعنی کفر کیا اس کے لیے اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ جہنم ہوگا. اللہ تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے. آیت نمبر 83, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا, ماں باپ, رشتہ دار, یتیم, مسکین کے ساتھ نیکی کرنا, لوگوں سے اچھی باتیں کرنا اور نماز قائم کرنا, زکوٰۃ ادا کرنا, پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب اس عہد سے منحرف ہو گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے. اگرچہ اس آیت میں ذکر بنی اسرائیل کا ہو رہا ہے مگر اس کا حکم عام ہے. نزول قرآن کے زمانے میں جو یہودی تھے, جو بنی اسرائیل تھے, ان کو ان کے بڑوں کے, پچھلوں کے کارنامے بتائے جا رہے ہیں کہ حق ان تک پہنچا لیکن انہوں نے حق قبول, جیسے تم قبول نہیں کر رہے ویسے تمہارے بڑوں نے بھی قبول نہیں کیا. سب سے پہلے عہد ان سے عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے, تورات کی صورت میں تورات بھیج کر, کتاب بھیج کر ان سے عہد لیا تھا. اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے کیا کیا وعدے لیے تھے کہ تم فقط عبادت کس کی کرو گے؟ لا تعبدون الا اللہ, تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے مگر اللہ کی. جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں, جتنے بھی نبی آئے ہیں, ان سب کا پیغام کیا تھا؟ اللہ کی وحدانیت اور فقط اللہ کی عبادت. یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ, اے میری قوم اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے. حقوق اللہ میں جو اللہ کا حق ہے سب سے بڑا وہ یہ ہے کہ عبادت کرنی ہے تو فقط اللہ کی کرنی ہے. اس آیت میں اگرچہ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے لیکن اس میں ہم سب امت مسلمہ, ہم سب کو شامل ہے, یہ ہم سب کو بتانا مقصود ہے. اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, گئے سے گیا مسلمان جسے ککھ بھی نہ آتا ہو اسے یہ ضرور پتا ہے کہ میں نے سجدہ صرف اللہ کو کرنا ہے. گئے سے گیا مسلمان ہوگا. وہ سجدہ تعظیمی ایک الگ چیز ہے, سجدہ عبادت الگ چیز. جیسے یوسف علیہ السلام کے سامنے حضرت یعقوب علیہ السلام نے سجدہ کیا, آپ کے بھائیوں نے سجدہ کیا, آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں نے سجدہ کیا, یہ سجدہ تعظیمی ہے, عبادت نہیں ہے. جو سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی, اس شریعت میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. جو سجدہ عبادت کرے وہ تو ہے ہی کفر.
بعض احباب کو آپ نے دیکھا ہوگا انجانے میں یا بغض کی وجہ سے یا نفرت کی وجہ سے وہ اہل سنت والجماعت پہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ جی یہ تو قبر پرست ہے، یہ تو قبروں کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہ پیروں کو ماننے والے، فقیروں کو ماننے والے، نبیوں کو ماننے والے، ان کے درباروں پر جا کے سجدہ کرنے والے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی جاہل نے اگر کسی قبر کو سجدہ کیا اور سجدہ تعظیمی ہی اس سے مراد ہے، پھر بھی حرام ہے، گناہ ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی عبادت کی نیت سے کرے تو کافر ہے۔ یہ ہمارا فتویٰ اہل سنت والجماعت کا۔ ہم ایسے شخص کو جو کسی پیر، فقیر، ولی، نبی کو خدا سمجھ کر سجدہ کرے، ہم اسے کافر 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 مانتے ہیں۔ یہ عقیدہ بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسا شخص دکھاؤ تو صحیح کہ جو کسی پیر کو خدا مانتا ہو، تو یہ جہالت یا انجانے میں مسلمانوں پر جو کفر کا فتویٰ ہے یہ غلط ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي لَسْتُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، مجھے تمہارے متعلق ڈر یہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے۔ حضور تو فرمایا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، میری امت شرک، اور یہ فتوے پہ فتوے لگائے جا رہے۔ ہاں حضور فرماتے ہیں مجھے ایک چیز کا ڈر ہے کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا کا ڈر ہے کہ کہیں تم اس کی طرف رغبت نہ کرو۔ تو مسلمان کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے، کیونکہ کفر لوٹ آتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے۔ تو بہت احتیاط، بہت احتیاط۔ ہم بحث مباحثے ہوتے ہیں تو فوراً جھٹ سے کفر، یہ غلط ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کو خدا سمجھ کر سجدہ کیا تو کافر ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل کو چھپانے والا وہ بھی یہودیوں کے طریقے پر ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ حضور کے فضائل کو جو چھپاتا ہے وہ کون ہے؟ یہودی۔ اللہ تعالی، ہم کون سی عبادت، اللہ کو کون سی عبادت پسند ہے؟ عبادت کا ذکر نا، لا تعبدون الا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی۔ کون سی عبادت؟ وہ عبادت جو نبی کی تعلیم کے ذریعے ہمیں ملے، جس کی تعلیم رسول اللہ نے دی ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی عبادت وہ کرنی ہے جس کا طریقہ رسول اللہ بتائے۔ رسول اللہ کو یہ طریقہ کہا، وہی آتی رہی، کتاب آئے، تو معلوم یہ ہوا کہ کتاب پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ کتاب کون لایا؟ فرشتہ لے کے آیا، معلوم ہو فرشتے پر بھی ایمان رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس ایک ورڈ کے اندر، لا تعبدون الا اللہ کے اندر آیا۔ نبیوں پر بھی، آخرت پر بھی، کتابوں پر بھی، فرشتوں پر بھی ایمان ہوگا، پھر جا کے تمہاری عبادت مقبول ہے۔ عبادت تو آپ صبح سے لے کے شام تک کریں اور رسول اللہ کو اللہ کا نبی نہ مانے، خاتم النبیین نہ مانے کہ جی خاتم النبیین نہیں ہے، تو ایک بھی سجدہ قبول نہیں ہے۔ عبادت وہی مقبول ہے جس میں رسول اللہ کی تعظیم ہو اور رسول اللہ کو اللہ کا آخری نبی مانا جائے۔ پھر اس کے بعد وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک۔ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، اللہ تعالیٰ نے یہ بنی اسرائیل کو کہا تھا کہ تم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے، اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو، ان کے سامنے عاجزی تواضع کے ساتھ بات کرنا ہو، ان کے ساتھ عزت کے ساتھ ان کی خدمت کرے، ان کی دعائیں لے۔ بڑھاپے میں بالخصوص، معذوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں بالخصوص ان کی خدمت کریں تاکہ اللہ جنت کے راستے ہموار فرما دے۔ آپ غور کریں نا، اللہ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کا ذکر کیا وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا۔ یعنی اتنا بڑا رتبہ ماں باپ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے فوراً بعد ان کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جانی بھی ہو، مالی بھی ہو، بدنی بھی ہو، تو جس طرح اللہ کی عبادت جانی، مالی، بدنی ہم کرتے ہیں نا، اسی طرح ماں باپ کی خدمت جانی، مالی، بدنی کرنی چاہیے۔ مال بھی ان کے اوپر خرچ کرے، ان کے لیے دن رات کھڑے ہوں، ان کی آواز پر لبیک کہیں، اور نوکروں کے حوالے کر دیتے نا۔ ہمارا یہ بھی تو بڑا المیہ ہے، تھوڑا سا مال آ جائے تو کہتے ہیں جی ہن، یا تو وہ بڑھاپے کیا کہتے ہیں، وہ جو سینٹر ہوتا ہے کیئر ہوم، وہاں بیچ دیتے ہیں، گوروں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور یا کسی نوکر کے حوالے۔ نہیں، بادشاہ بھی ہو تو اپنے ماں باپ کی خدمت خود کرے۔ وہ مفتی امین صاحب کے پاس نا، اور ایک آدمی آیا نا دعا کرانے کے لیے، یہ تفسیر نور الامین میں یہ روایت میں نے پڑھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ دعا کروانے کے لیے آیا تو آپ نے کہا جا اپنی ماں سے دعا کروا لے۔ انہوں نے کہا حضور اتنے دور میں آپ ہی کے پاس تو آیا، آپ سے دعا کروانی؟
فرمایا 70 ولیوں کی دعا ایک طرف اور ماں کی دعا ایک طرف ہے. کہاں ماں کا درجہ؟ اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے جنت رکھی ہے، یعنی ان کی خدمت ہے. پھر مفتی امین صاحب کے پاس کوئی آدمی آیا نا، تنگ دستی کی، فقر کی، غربت کی شکایت لے کے کہ جی غریب، تنگ دستی، مال شال ہے کوئی نہیں، حالات بڑے ٹائٹ چل رہے ہیں. تو آپ نے کہا وظیفہ میں بتا دیتا ہوں، عمل تو کر لے. نا حضور بتائیے کیا ہے؟ کہا سونے سے پہلے نا ماں باپ کے کمرے میں جا کے ان کی ٹانگیں دبا، ٹانگیں دبانے کے بعد ان کے قدموں کو بوسہ لے، ان کو چوم. اگر تیری غربت ختم نہ ہو تو آ کے مفتی امین کو پکڑ لینا. ماں باپ کا درجہ اللہ نے بہت اونچا رکھا ہے. ماں باپ سے دلی محبت ہو، ماں باپ کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ بات کر رہے ہو تو ان کے آگے سے نہیں بولنا چاہیے، اٹھنے بیٹھنے میں ان سے پہلے نہیں بیٹھنا چاہیے، ان کے سامنے ٹانگیں نہیں پھیلانی چاہیے. ماں باپ راستے کے گزر رہے ہو آپ کے ساتھ تو ان کے آگے نہیں چلنا چاہیے، ماں باپ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے. یہ ساری حدیثوں میں ہے. حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. ماں باپ کا رتبہ بہت بلند. ان کا وصال ہو جائے نا، ان کی وصیتیں پوری کریں، ان کے لیے ایصال ثواب کا اہتمام کریں، ان کی قبر پہ جایا کریں، ان کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے ایصال ثواب کریں. یہ جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں یہ تفسیر نعیمی میں موجود ہے، آپ تفصیل سے اس موضوع کو وہاں پڑھ سکتے ہیں. اور اس وقت میرے سامنے یہ 14 حدیثیں، یہ اور 14 اور 8 22 حدیثیں صرف ماں باپ کی فضیلت پر یہ موجود ہیں. یہاں وقت نہیں ہے کہ میں ان کو پڑھ سکوں، صرف اتنا ہی کہوں گا، جنت کے لیے شارٹ کٹ اس دنیا میں جو اللہ نے دیا ہے وہ ماں باپ کی دعا اور ان کی خدمت ہے. کتنی یعنی افسوس کی بات ہے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچے اور اولاد اسے اگنور کرے، یا بیوی کی خاطر ماں کی تذلیل کرے. چلو بیوی خوش ہو جائے گی، کیونکہ ساس بہو کا جھگڑا تو گھروں میں رہتا ہے. بعض نادان بیویوں کو خوش کرنے کے لیے ماں کے خلاف، ماں کی دل آزاری. ہاں عدل ضرور رکھیں، بیوی بھی کسی کی بیٹی ہے، اس کا بھی خیال رکھے، اس کے ساتھ بھی انصاف سے پیش آئے. لیکن سب سے بڑھ کر جو بندے پر حق ہے وہ کس کا ہے؟ اس کی ماں کا حق ہے. ماں باپ ہی وہ ہستیاں ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہم سے بھی آگے ترقی کر جائے. ماں باپ ہی وہ ہستیاں جو چاہتے ہیں کہ اگر میرے پاس 10,000 پڑا ہے تو میرے بیٹے کے پاس 20,000 آ جائے. ماں باپ ہی وہ ہستیاں ہیں کہ بچہ بیمار ہو جائے تو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ یا اللہ اس کی بیماری مجھے لگا دے، اس کو ٹھیک کر دے. جب ڈاکٹر کہتا ہے نا کہ بچے سے ہم نا امید ہے، تو ماں کی لبوں پہ باپ کے الفاظ ہوتے ہیں یا اللہ اس کی جگہ مجھے موت آ جائے، اس کو لمبی زندگی دے. ماں باپ ہی ہے جو بچے کو بے لوث بغیر کسی لالچ کے راتوں کو جاگ کر ان کو ماں دودھ پلاتی ہے، ماں اس کا خیال رکھتی ہے، اپنی نیند قربان کرتی ہے. تو اللہ فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ کے ساتھ احسان کا سلوک کرو، ماں باپ کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو. آج حالات ایسے بدل گئے ہیں، ظلم ایسا ہو گیا ہے، بچے اس حد تک نکل گئے ہیں کہ ماں باپ کو وہ جملے میں منہ پہ نہیں لا سکتا جو آج کے دور کے بچے اپنے ماں باپ کو کہتے ہیں. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. پھر اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، آیت آدھی رہ گئی ہے تو احسان وذل قربا، رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے نا کہ اس کی زندگی میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. رشتہ دار آپ کو نظر آئے نا، ننیالی بھی ہے، ددیالی بھی ہے، سسرالی بھی ہے، سب کے حقوق ہیں آپ پر. اگر آپ کو نظر آئے کہ کوئی مالی طور پر کمزور ہے اور آپ ماشاءاللہ فائنینشلی ساؤنڈ ہیں، آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، تو آپ ان کی فائنینشل خدمت کر لیا کریں. رشتہ دار بیمار ہیں تو ان کی دلجوئی کریں، عیادت کریں، ان کا خیال رکھیں. اور رشتہ دار اگر کوئی غلطی بھی کرتے ہیں نا، کئی حدیثیں موجود ہے، وہ قطع تعلق کر لیتے ہیں، رشتہ داریاں توڑتے ہیں، آپ درگزر والا معاملہ کریں. پھر اگلی آیت اگلے الفاظ والیتاما والمساکین، اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک. یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ نابالغ بچہ جس کا والد بچپن میں ہی فوت ہو جائے. یعنی بچہ بچپن میں ہو، والد تو
یتیم کون ہوتا ہے؟ جس کا والد بچپن میں فوت ہو جائے. اچھا جانوروں میں یتیم کون ہوتا ہے؟ یہ بھی تفسیر میں نے پڑھا. وہ کہتے ہیں جانوروں میں، انسانوں میں جس بچے کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، جانوروں میں جس کی ماں فوت ہو جائے وہ جانور یتیم ہے. فقیر کون ہے؟ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال نصاب سے کم ہو، وہ فقیر ہے. مسکین کون ہے؟ جس کے پاس ہے ہی نہیں مال، جو صبح کھاتا ہے تو شام کے لیے کوئی نہیں ہوتا، یا شام کو کھائے تو صبح کا کھانا نہیں ہوتا. فرمایا ان کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آیا جائے. یتیم سے حسن سلوک کیا ہے؟ جس کا باپ مر گیا تو مال چھوڑ گیا ہے تو آپ اس کے مال اور دولت کی حفاظت کریں. اچھا باپ فوت ہو گیا تو اس بچے کی تعلیم اور تربیت کا، اس کو ادب سکھانا، اس کو تعلیم دینا، اس کو اچھی تربیت دینا، یہ یتیم کے ساتھ حسن سلوک ہے. یتیم کو تکلیف نہ دینا، یتیم کو ایذا نہ دینا، یتیم کو کوئی تانا نہ دینا، یتیم کو مجلس میں اپنے پاس بٹھانا، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا، یہ ساری چیزیں یتیم کے ساتھ حسن سلوک میں آ جاتی ہیں. جس طرح ہم اپنے بچوں کو گود میں اٹھاتے ہیں اس طرح یتیم کے ساتھ بھی پیار کریں. وہ انجمن حمایت اسلام یتیم خانہ تھا نا، تو وہاں ایک بچی کا نکاح کا پروگرام تھا، علامہ اقبال بھی گئے ہوئے تھے. تو جب دلہا آیا نا تو کسی نے ازراہ مذاق کہا کہ وہ انجمن حمایت اسلام کا داماد آ گیا ہے، یعنی اس یتیم خانے کا داماد آ گیا جہاں بچی تھی. علامہ اقبال نے کہا نہیں، یہ جملہ غلط ہے، یہ انجمن حمایت اسلام کا نہیں، یہ تمام مسلمان قوم کا داماد ہے، کیونکہ وہ جو یتیم بچی ہے وہ ایک نہیں، وہ پوری مسلمان قوم کی بچی ہے، وہ ہم سب کی بچی ہے. تو یتیموں پر احسان کرو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نیکی کرنا اور لوگوں سے اچھی باتیں کرنا. مالی مدد نہیں کر سکتے، بدنی مدد نہیں کر سکتے تو کم ایک کام تو کر سکتے ہو نا کہ اچھے بول لو، اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تو مسکرا کر ہی دیکھ لو. آج مسلمان قوم ان کی حالت کیا ہے؟ جب بات کر رہے ہوتے ہیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے اللہ معافی دے کوئی قرض ہی لینا والا ہو. یہ بات کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ اتنا ترش، اتنا سخت نہیں. فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ بھی اس کیٹیگری میں آ جاتا ہے. جب کسی سے ملاقات کرو نا تو اچھی بات کرو، اچھا انداز ہو، آپ کے چہرے کو کوئی پڑھ لینا تو وہ سمجھ جائے کہ یہ واقعی مسلمان ہے. پھر فرمایا اے یہودیو، تم حضور علیہ السلام کے فضائل چھپا رہے ہو، اللہ کا نبی نہیں مانتے تو کم از کم جو فضیلتیں، جو خوبیاں، کمالات تمہارے تورات کے اندر لکھی ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، وہ تو بیان کرو، وہ اچھی باتیں تو بیان کرو. پھر اچھے القابات سے مسلمانوں کو پکارنا، یعنی اگر کسی مسلمان کو مخاطب کر رہے ہو نا تو اچھے الفاظ کے ساتھ مخاطب کرو. یہ بھی قرآن کی اس آیت کے اندر آتا ہے. مصیبت کے وقت کام آنا، کوئی گر رہا ہو تو گرے ہوئے کو ہاتھ دے کر اس کو اٹھانا، کسی کی تذلیل نہیں بلکہ کسی کی عزت کرنا، بھولے ہوئے کو راستہ دکھانا. اسی طرح کوئی مسئلہ پوچھنے آئے، یہ بھی تفسیر کے اندر لکھا ہوا ہے، کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو اس کو مسئلہ بتانا، یہ بھی وقول للناس حسنہ کے تحت آتا ہے. اخلاق سے پیش آنا. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہے، کتنا بڑا درجہ ہے. کوئی غوث، کتب، ولی، بلکہ کوئی صحابی بھی نبیوں کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا. اور فرعون جیسا ظالم جو انا ربکم الاعلی کہتا تھا، کتنا بڑا بدبخت تھا. جب جناب موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ موسیٰ نرمی سے بات کرنا. فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، نرمی سے بات کرنا، شاید اللہ سے ڈر جائے. تو موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی جب فرعون جیسے بدبخت کے پاس بھی گئے اور بات کرنے گئے تو اخلاق سے بات کی ہے. تو آج کا مسلمان وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ ثُمَّ تَوَلَّیْتُمْ إِلَّا قَلِیلًا مِنْکُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. اللہ تعالیٰ جو ہم نے بیان کیا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن سے محبت کا جذبہ اللہ ہمیں اس پر استقامت عطا فرمائے. اللہم صلی